ہماری آیت 73 تک ہو گئی تھی. پچھلی 72 آیت کے اندر جو تھا وہ مہاجرین انصار اور ان کی آپس میں ترکے کے بارے میں تھا، اور پھر یہ کہ اگر مہاجرین جو غیروں میں پھنسے ہوئے کافروں میں اگر وہ مدد طلب کریں گے اور تمہارا ان کا معاہدہ نہیں ہو تو تم ان کی مدد کرو گے. پھر اس میں بتا دیا کافر کافروں کے دوست ہیں، اور اگر تم یعنی کہ کیا کام نہیں کرو گے، ان کی مدد نہیں کرو گے، جو مسلمان تمہیں مدد کے لیے بلائیں گے یا ترکہ ان کو دے دو گے، تو ان سب چیزوں سے جو اوپر بیان کی گئی اوپر کی آیت میں، اس سے بہت فساد ہوگا. اچھی ترکے والی یہ سب جو چیزیں تھیں نا، یہ تھیں فتح مکہ تک. فتح مکہ کے بعد تو پھر ہجرت کالعدم ہو گئی، پھر ہجرت کی وہ ضرورت نہیں رہی، کیونکہ پھر تو سب سارا کا سارا دارالامن بن گیا نا، سارا کا سارا دارالاسلام ہو گیا. صحیح، یہ بات یاد رکھیے گا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں آیت 74 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ، آووا، جنہوں نے پناہ دی، ونصروا، اور مدد کی، اولئک، یہی لوگ، هم المؤمنون، وہی مومن حق سچے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق. اب یہاں دیکھیے پھر دوبارہ وہی بات آ گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، سب سے پہلی چیز ایمان. یہ اس وقت کی ہے جب ہجرت جس وقت تک فرض عین تھی، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا، صحیح، اللہ کے راستے میں. جہاد کس کے لیے؟ دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے راستے میں. اور جنہوں نے جہاد کیا، پھر اس کے بعد دوسرے کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے پناہ دی جنہوں آنے والوں کو، اور ان کی مدد کی. دیکھیں کس کس طریقے سے انصار نے مہاجرین کی مدد کی. اگر آپ نے تاریخ تھوڑی سی دیکھی ہو، انصار و مہاجرین کی محبت دیکھی ہو، تو انہوں نے اپنی آدھی آدھی جائیدادیں بانٹ دی تھیں. تو آج کے دور میں ایسا ہے؟ آج کے دور میں تو ایسا نہیں ہے نا. بھائی بھائی سے لڑنے کے لیے تیار ہے تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے. بہن بھائیوں میں آپس میں کیسے فسادات ہیں، کیسے ہر وقت خبریں آتی رہتی ہیں الٹی سیدھی. گھروں میں ہی دیکھ لیں، کوئی اچھی چیز، کوئی چیز ایسی ہو کہ وہ ایک کے پاس ہو تو دوسرا فوراً للچاتا ہے کہ اسے بھی مل جائے ہے. اور ان لوگوں نے اپنی آدھی آدھی جائیدادیں، قیمتی سے قیمتی چیز بانٹ دی، آدھی آدھی کر دی. تو ان کے جذبات بالکل الگ تھے. وہ لگتا ہے کہ بالکل الگ ہی دنیا کے ایسے لوگ ہیں. نہیں لگتا نا کہ وہ ہم لوگ جیسے لوگ تھے، حالانکہ وہ بھی ہماری طرح خون پانی کے ہی بنے ہوئے تھے، خون سے ہی بنے ہوئے تھے. ان کی تخلیق بھی مٹی پانی اسی سے ہوئی تھی. تو اتنا زیادہ ہمارے اور ان کے رویوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے. ان کو اللہ نے سچا مومن کہا کیونکہ ان کے دل میں اتنا ایمان راسخ تھا. انہیں کسی چیز کی ہوس، لالچ، غرض تھی نہیں. انہیں غرض تھی تو صرف اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، بس. صحیح، ان کو اللہ نے سچے مومن کہا. ہم سچے مومن نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو یہاں پہ رکھ ہی نہیں سکتے، اور اس کے لیے ہمیں بہت قربانیاں دینی پڑیں گی. وہ قربانی کا جذبہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. ان لوگوں میں کیا جذبہ تھا، آیا ہمیں وہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، آیا ہم میں وہ ہے کہ نہیں، اور پھر ہمیں پیدا کرنا پڑے گا. ان کے لیے مغفرت ہے. صحیح، جو یہ پکے مسلمان ہیں. اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی پکا مومن ہے، اللہ کے لیے قربانی دینا جانتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دینا جانتا ہے، ہر پکار پہ اللہ اور رسول کی لبیک کہتا ہے، کسی بات، کسی حکم پہ ان کے اپنے دل میں تنگی نہیں محسوس کرتا، تو اس کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق. یہ تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ دنیا کا رزق جو ہے وہ بڑا عزت ہو کے ملتا ہے نا، بڑی تکلیف دے کے، بے عزتی سے، اور اس کے لیے تو بڑی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں. چاہے کتنا ہی کیوں نہ مل جائے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے. وہاں پہ ایسا نہیں ہے. اچھا، آپ سوچتے ہوں گے بعض لوگوں کو تو نوکر چاکر ہوتے ہیں اتنے سارے، گھر میں سب کچھ مل جاتا ہے بڑے مزے سے، ہے نا. لیکن ایک بہت عجیب سی بات ہے، میں آپ سے کروں گی تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا. مجھے بھی کبھی کبھی خیال آتا ہے، تو آپ کہیں گے مس کیسی بات کر رہی ہیں. لیکن جب انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے، جب ہم کھاتے پیتے ہیں، خوب کھا پی لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، پھر ہمیں اس کو فراغت کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ اس کو ڈسکارڈ کریں. جنت میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے. جنت کا تو سودا ہے ہی الگ، اس لیے وہ عزت والا ہے. دنیا کا رزق تو پیٹ میں گیا اور بھوسا بنا، غلاظت کا ڈھیر بن جائے گا. جو خون ہے وہ الگ ہوا. اور آخرت میں وہ کھانے سے پہلے بھی عزت سے ملے گا، اور کھانے کے بعد بھی کوئی اسے تکلیف، پریشانی، کسی قسم کا کچھ وہ نہیں ہے.
تو یہ کتنی زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور کتنی زبردست بات ہے. اس کو دیکھیں، اس کو محسوس کریں، اس کو دیکھیں. صحیح، آگے بڑھتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، من بعد، بعد اس کے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، فاولئک، تو یہی لوگ، منکم، تم سے ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، واولو الارحام، اور رشتہ دار، بعضهم، ان میں سے بعض، اولا، زیادہ نزدیکی ہیں، ببعض، بعض کے یا دوسروں کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل، ساتھ ہر شے، ان چیز کے، علیم، خبر رکھنے والا، علم والا ہے، واقف ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ جو لوگ بعد میں ایمان لائے، اب یہ ایک تو اولین مہاجرین جو بالکل پہلے شروع میں لے آئے تھے، صحیح، اور اپنے وطن سے ہجرت کر گئے. اب ہے یہ بات کہ جب ایک دو غزوات ہو گئی ہیں، ہجرت تو چلتی رہی نا مکے کی فتح تک، تو جو لوگ بعد میں ہجرت کی اور پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد میں جہاد کے، بعض لوگ تھے جو پہلے ایک دو جہادوں میں نہیں شریک ہو پائے، ایسے بھی لوگ تھے، اور انہوں نے بعد میں شرکت کی، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں. یعنی کہ ان کو کم درجے کا مسلمان نہیں سمجھو، وہ بھی پکے مومن ہیں، وہ بھی تمہیں جیسے ہیں. اور رشتہ دار اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. اب جب ہجرت ختم ہوئی، جب فتح مکہ ہو گیا اور ہجرت ختم، تو اب مسلمان جو ہیں رشتہ دار، خونی رشتے، مسلمان کا ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہے، خونی رشتے زیادہ حقدار ہیں. پہلے کیا تھا کہ مہاجرین اور انصار جو مکے میں ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست قرار پائے تھے، اولیاء، بعض ان میں سے بعض کے دوست ہیں، رفیق ہیں. اب یہاں بتا دیا گیا اصل حیثیت کس کی ہے؟ خونی رشتوں کی. خون کے رشتے کیا ہوتے ہیں؟ اولو الارحام، رحم کرتے ہیں اوپری کو، صحیح. تو جو رشتے انسان کے خون سے یا ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، جتنے کلوز اسٹیپ پہ ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ ہوئے، پھر بہن بھائی ہوئے، پھر یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے بعد نانا نانی، دادا دادی، چچا ماموں، خالہ، اس طریقے سے ہو جاتا ہے نا. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ سارے خون کے رشتے ہیں، تو جتنے قریبی ہوتے ہیں ان کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر حق آہستہ آہستہ تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن حق ہوتا ہے بہرحال. خون کے رشتوں کو کاٹنا، رحم کو کاٹنا بہت شدید گناہ ہے. اب یہاں پہ بتا بھی دیا کہ ان میں سے بعض کے رفیق ہیں، صحیح، وہ زیادہ حقدار ہیں. تو اصل وراثت کس کے درمیان ہوتی ہے؟ خونی رشتوں کے درمیان. اصل ولایت کس کی ہے؟ خونی رشتوں کی. اچھا، ہمارا رویہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم پوری دنیا سے تو ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کو تو تحفے، تحائف، اور ہمارے سب جگو اور پگو، پتہ نہیں کیا کیا، سب دوست یار ہے نا، ان کے لیے ہم دل نکال کے دے دیں. اور ہمارے گھر والے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، ان سے ہم سیدھے منہ بات نہ کریں. پوری دنیا کے لیے ہماری 32 کیا 36 سب کچھ باہر ہوتا ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہر وقت انہیں پہ بل، اپنے ماں باپ کے لیے. ہے یہ ہم سب کے رویہ؟ یعنی تقریباً عام طور پہ رویہ اسی طریقے کا ہوتا ہے لوگوں کا، کہ گھر کی مرغی دار برابر، گھر والوں کو تو کوئی کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. جیسے ان سے تو جیسا بھی سلوک کریں، ان کے ساتھ تو رہنا ہے، تو ہمارے ساتھ مجبوری ہے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیں، ہمارے ہی ساتھ. یہ ہمارے بہت غلط رویہ ہے، صحیح. اصل حق پہ ولایت کس کا ہے؟ خون کے رشتوں کا. جو جتنا آپ سے کلوز ہے اس کا حق نہیں زیادہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہاں صاحب بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہیں، پوری طرح واقف ہیں، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کس کے اندر کیا ہے، کون کس نیت سے کیا کر رہا ہے. چلیے جناب، الحمدللہ ہماری سورۃ الانفال ختم ہوئی، تمام ہوئی. بہت زیادہ ڈیٹیل میں نے نہیں کروایا، جتنا آپ لوگوں کے لیے میری نظر میں تھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتنا کروایا. اور اس کے میں نے ابھی سے فی الحال آپ کو صرف 2 ہی سوال کروائے، ایک الفاظ معنے اور دوسرے تراجم کے. اس کے علاوہ ابھی میں نے آپ کو اور اس میں نہیں کرنے کو کہا ہے. باقی کام پھر ہم بعد میں دیکھیں گے، جو سوال جواب ہوں گے وہ ٹیسٹ میں بھی ہم کر لیں گے. تو کوشش کریں اس کو آپ، اگر اس میں کوئی سوال ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی چیز آپ کو کلیئر نہیں ہے، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. صحیح، آپ وہ یقیناً پوچھ سکتے ہیں، اس کو پوچھیے آپ، اور اس کو بار بار سنیں، بار بار دیکھیں، تاکہ آپ کے اندر سن کے ہی کافی چیزیں آ جائیں.
اور ترجمہ میں نے کہا تھا نا جو کتاب میں ہے وہی ترجمہ ہمیں لکھنا ہے. سب سے پہلے آوَو جگہ دی، صحیح، پناہ دی، جگہ دی، پناہ دی. یہ کون تھے؟ کس نے پناہ دی تھی؟ انصار نے. اور کس کو دی تھی؟ مہاجرین کو. یاد رکھیے گا. استنصروا انہوں نے مدد چاہی. کس نے چاہی تھی؟ مہاجرین نے. اولو الارحام خون کے رشتے سے بھی اوپر میں نے پورا بتا دیا کہ رحم کہتے ہیں اوپری کو. اولو الارحام خون کے رشتے دار جن کا تعلق ہمارے ماں یا باپ کی طرف سے ہو، وہ رشتے دار جس خون کے جو رشتے دار ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں. صحیح. اب ہے یہ سوال میں نے کرنے کو کہا ہوا ہے السوال الثالث. اچھا بیچ میں کیا آیا؟ قیدیوں سے متعلق آیا، اس کو بھی ہم اچھی طرح ڈیٹیل میں کر چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائیں وہ آخر کی 4 آیات کے اندر پوری ڈیٹیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دی ہے. جی جناب. السوال الثالث مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم لکھیے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ مومن ہیں سچے. حقا، حق کیا ہوتا ہے؟ سچ کو حق کہتے ہیں نا. یہی لوگ ہیں مومن سچے. الحمدللہ الحمدللہ ہماری سورۃ الانفال تمام ہوئی. کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں، اس کو پڑھ سکیں. مجھے نہیں پتہ کہ اس کوشش میں کس حد تک میں کامیاب ہوئی ہوں اور آپ کی کس حد تک سمجھ میں آئی ہے. اور یہ صرف ہم امتحان کی نظر سے نہ پڑھیں، اس میں کچھ ایسے چیزیں ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں جو ہماری ڈیلی لائف میں آنی چاہیے، جو ہمارے اندر بدلاؤ آنا چاہیے. کیونکہ قرآن صرف پڑھ کے رکھ دینے کا اور عربی میں رٹو طوطے کی طرح اس کو پڑھ لینے کا یا یاد کر لینے کے لیے نہیں ہے. یہ صرف ثواب کی نیت سے نہیں ہے، یہ عمل بدلنے کے لیے ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے مخاطب ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا سب سے زیادہ محبوب اللہ ہے، ہم سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے قربانی بھی دینے کو تیار ہوتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے. ہم کتنی باتیں مانتے ہیں، جب ہمیں یہی نہیں پتہ ہوگا وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، وہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، تو ہم کیسے اس کی باتیں مانیں گے. تو پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. اور جو کچھ بھی جو بھی ان کے پس منظر ہیں، یہ آپ یاد رکھیں. قرآن کو قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ رکھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پس منظر میں اسی بیک گراؤنڈ پہ اور اسی وقت کے لیے تھی. یہ فار ایور کے لیے ساری چیزیں ہیں. جب بھی حالات ایسے ہوں گے یہ سب کچھ چلے گا. اور جب حالات نارمل ہوں گے تو اس حساب سے جب نارمل ہوئے حالات، تو آپ نے دیکھا کہ حالات کیسے بدلے. جب ہجرت ختم ہوئی تو وراثت کا قانون بدلا، اور جب ہجرت تھی تو وراثت کے لیے کچھ اور حکم تھا. تو جیسے جیسے قوانین ہو، جیسے جیسے انسان ہوگا نا، ویسے ویسے سب ہوتا چلا جائے گا. تو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.